بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ اور امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویئرز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مشکل لوگوں کے ساتھ نباہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سخت دل لوگ کون ہوتے ہیں؟ سخت دل لوگوں کی علامات کیا ہیں؟ جو کٹر ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں۔ ویورز، بہت سے لوگ ہمیں زندگی میں ایسے ٹکرتے ہیں یا ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو سخت دل انسان ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں، کٹر ہوتے ہیں، اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس کے لیے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ریجڈیٹی آتی ہے کمزور یقین کی وجہ سے۔ جس انسان کا اللہ پہ یقین کم ہوتا ہے وہ ریجڈ انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مال و اسباب پر یقین زیادہ ہوتا ہے، دنیا داری پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر یقین کم ہوتا ہے۔ دو چیزوں کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نقد دیتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ملتی ہے، اور دوسرا تکبر کی سزا نقد ملتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سزا اللہ ادھار نہیں کرتا، یہ اسی دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ تو مینلی اگر ہم دیکھیں، انسانی فطرت جو ہے وہ اس طرح سے، جیسے ایک بہت کہاوت مشہور ہے کہ 100 گز رسہ تے سرے تے گنڈ، کہ اگر 100 گز کا رسہ ہو اور آخر میں سرے پہ گنڈ لگی ہو تو وہ پھر جو ہے رسے کی ویلیو اینڈ میں جا کے پتہ چلتی ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھے اور بہت سمجھدار سمجھے، لیکن اگر اس کے آخر میں گانٹھ لگی ہوئی ہو، اس ایک جگہ پر جا کر اس کی عقل کم ہو جاتی ہو یا رک جاتی ہو، یا وہ اس کی ڈیسیژنز میں کم عقلی شو ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سوچ اور فہم اور فراست اس لیول کی نہیں ہے۔ جب اللہ پر لوگوں کا یقین کمزور ہوتا ہے تو وہ ریجڈ ہوتے ہیں، سخت گیر انسان ہوتے ہیں، اور حسد انسان کو ریجڈنس میں لاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ پر اور تقدیر پر پورا یقین نہیں ہے تو انسان میں ریجڈیٹی بڑھتی ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو نرم ہو، خوب نرم ہو، تو جہنم اس پر حرام اور وہ جہنم پر حرام۔ سبحان اللہ! مطلب اللہ تعالیٰ نے نرم انسانوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور نرم خو انسان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ سخت مزاج، اکڑ والے، ریجڈ انسان، ضدی لوگ اور جو بہت زیادہ اڑیل ہوں، یہ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ریجڈ انسان کمزور نفس کا انسان ہوتا ہے۔ یہ لوگوں پر یقین کرتا ہے، اسباب پہ یقین کرتا ہے، مال پہ یقین کرتا ہے، دنیا پہ کرتا ہے، لیکن اللہ پر یقین نہیں کرتا۔ وہ نہ سننے کا عادی نہیں ہوتا، اور ہر وقت وہ یہی سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے لوگوں سے بدلہ لوں، لوگوں کو زد و کوب کروں، لوگوں کو نفسیاتی یا ذہنی مسائل میں الجھا کے رکھوں، اور ان کو کس طرح سے تنگ کروں۔ کیونکہ ضدی لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مانتے، یہ کسی کی بات نہیں مانتے، یہ نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں تکبر ہوتا ہے، اور یہ ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو بہت جلدی جج کر لیتے ہیں اور ساری عمر اسی کے اوپر چلتے ہیں۔ بیسیکلی ان کی تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ سخت گیر انسان کی تربیت میں کمی اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہ دوسروں کو چھوٹا فیل کرا کے، ان کی تذلیل کر کے اسے ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ تکبر اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا چونکہ دنیا میں ملتی ہے، اسی لیے ریجڈ انسان ہمیشہ اکیلے رہتے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں اور ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ رسول پاک کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ سبحان اللہ! یہ وہ دعا ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نگاہ میں ہمیشہ چھوٹے رہیں اور دوسروں کی نگاہ میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا اور معتبر کر دے۔ تو انسان کی جو معراج ہے ویئرز، وہ صبر ہے اور شکر ہے۔ جس انسان میں صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، وہ بہت ہی بلند درجے کا انسان ہوتا ہے۔ اور صبر کی بھی سپرلیٹو ڈگری یہ ہے کہ آپ کو اختیار بھی ہو، آپ میں ایک کمال بھی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے وقت برداشت کر لیں، جھیل جائیں، سہ جائیں، صرف اللہ کی خاطر۔ یہ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سخت انسان جو ہوتا ہے ویئرز، اس کا دل سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ کسی کے لیے نم نہیں ہوتی، وہ پتھر دل انسان ہوتا ہے۔
वो दूसरों को भी पत्थर का बना देता है। पत्थर दिल इंसान जो होते हैं, इनकी आंखों में नमी नहीं होती, इनकी आंखें नमी से महरूम होती हैं। ये दूसरों को तकलीफ़ भी दे दें तो इनकी आंखें कभी नम नहीं होती, दूसरों को तकलीफ़ में देखें भी तो इनकी आंखों से आंसू रवा नहीं होते। और ये ऐसे ही इंसानों के साथ उठते बैठते हैं जिनके अपने भी दिल पत्थर होते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों को बेहिस कर देते हैं। अब रिजिड इंसान का मसला ये होता है कि इसकी औलाद और इसकी बीवी जो है वो मुनाफिक होती है, क्योंकि वो इससे डरते हैं, वो इसको झेलना पसंद नहीं करते, तो वो इसके सामने कुछ किसी और तरह का अमल करते हैं और इसके पीछे किसी और तरह का। तो रिजिड और मुनाफिक लोगों की और जो अकड़ वाले लोग होते हैं, जो अड़ियल ज़िद्दी लोग होते हैं, इनके औलाद इनके कंट्रोल में नहीं होती और इनकी औलाद मुनाफिक बन जाती है। वो दो चेहरे रखती है, वो दो रुख में बर्ताव करती है। अल्लाह ताला हमें ऐसे इंसानों से बचाए और अल्लाह ताला हमें पत्थर दिलों से बचाए, क्योंकि जिस इंसान का दिल पत्थर का हो गया, समझ लें उस पे जन्नत नहीं उसे मिलेगी, उसको जहन्नुम मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला किसी इंसान की तज़लील बर्दाश्त नहीं करते और अल्लाह ताला को तकब्बुर करने वाले मुनाफिक लोग जो हैं वो पसंद नहीं हैं। जो इंसान दूसरों को छोटा महसूस करवाए और दूसरों को जजमेंटल तरीके से देखे और दूसरों की तजलील करके खुशी महसूस करे, वो अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। ऐसे पत्थर दिल इंसान माशरे में बहुत मौजूद हैं, बहुत जगह पे इंसानों को मिलते हैं और हमारा उनसे वास्ता भी पड़ता है, जो दूसरों को ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ दे के खुशी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना ये किसी की बात सुनते हैं, ना समझते हैं और लोगों को अपनी नफ्सियात के हिसाब से डील करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे रूहों को, जो ऐसी शरारती रूहें होती हैं और जिसे कहें कि बिदकी हुई रूहें होती हैं, इनके शर से हमें महफूज रखे और हमें नरम खू और नरम दिल इंसान बनाए, जैसा कि हमें हमेशा रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ख्याल रखें और दूसरों के लिए नरमी के जज्बात रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।